کا اگر طوفان آتا ہے تو آنے دو، بلاؤں کا اگر طوفان آتا ہے تو آنے دو، ہمارے پاس بھی ماں کی دعاؤں کا سمندر ہے، ہمارے پاس بھی ماں کی دعاؤں کا سمندر ہے، اور رضا کا ایک فتویٰ، احمد رضا سچے رضا پیارے رضا اچھے رضا میٹھے رضا ہم سب کے رضا، امام احمد رضا کا ایک فتویٰ سینکڑوں فتووں پہ ہے بھاری، اما فتاوی رضویہ پھر تو فتاوں کا سمندر ہے، فتاوی رضویہ پھر تو فتاوں کا سمندر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مذہب اسلام کے جو اولی ماننے والے تھے اور جو شروع کے مسلمان تھے، جو پہلے کے مسلمان تھے، آج وہ جذبہ، وہ فکر، وہ سوچ، وہ تدبر اب کے مسلمانوں میں نہیں ہے۔ ہم اپنے اسلام کا اظہار تو کرتے ہیں، صرف ظاہر سے مسلمان لگتے ہیں، لیکن باطن میں اگر کوئی مسلمان ہونے کا ثبوت مانگے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ایمان کے ارکان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے۔ ابھی مجھ سے پیشتر ہمارے بہت بہترین استاذ حضرت علامہ مولانا شریف الحسن صاحب قبلہ نے ایک حدیث شریف آپ کو سنائی جو مشکات شریف میں، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور مشکات شریف کی یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی 5 بنیاد ہیں، یہ سب جانتے ہیں، حضرت نے بھی بتا دیا، اسلام کی 5 بنیاد ہے۔ بنیاد کیا ہوتا ہے؟ بنیاد جو نیچے زمین میں ڈالتے ہیں یا جو پیلر وغیرہ نکالتے ہیں، تو آپ جب گھر بناتے ہو تو صرف بنیاد لگا کے چھوڑ دیتے ہو، کہ اس میں دیواریں لگاتے ہو، اس میں پلستر کرتے ہو، پھر اس میں چونا لگاتے ہو، اوپر سے چھت لگاتے ہو، اس میں لائٹ لگاتے ہو، اس میں پنکھا لگاتے ہو، نیچے فرش بچھاتے ہو، طرح طرح کا آئٹم لگاتے ہو، ایک سے ایک چیز لگاتے ہو، دیکھیں گے لوگ تب آپ کے پاس آ کے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ اگر گھر بنواؤ، زمین کھر لو، 5 کھمبا کھڑا کر دو، کیا تعریف کریں گے لوگ؟ وہ گھر ہی نہیں رہے گا، اس گھر میں رہنے لائق ہی نہیں ہے، بارش میں پریشانی، دھوپ میں پریشانی، ہر وقت پریشانی آئے گی۔ تو آپ نے کھمبا تو تیار کر دیا گھر کے لیے، اگر آپ بنا رہے ہیں کوئی گھر تو کھمبا تیار کر دیا، لیکن جب تک دیوار نہیں بنائیں گے، جب تک پلستر نہیں کرائیں گے، جب تک آپ لائٹ اور بجلی کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ گھر مکمل نہیں۔ کبھی بارش میں پریشانی، کبھی گرمی میں پریشانی۔ اب بات سمجھ میں آئی تو سن لو کہ اگر آپ نے صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ ارکان اسلام کو ہی جمع کر لیا جائے، نماز پہ نمازیں پڑھتے چلے جائے، روزہ پہ روزہ رکھتے چلے جائے، خوب حج کر لے، خوب زکوٰۃ دے دے، خوب غریبوں کی مدد کر لے، لیکن اپنے اندر کیا ہو؟ وہی بغض ہو، وہی جھوٹ ہو، وہی کینہ ہو۔ جس طرح جو گھر بنانے میں کھمبے کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دیواریں لگائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ چھت بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، تب جا کے گھر مکمل ہوتا ہے۔ اب اگر مذہب اسلام میں ہے، ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ آپ کو جھوٹ سے بھی بچنا پڑے گا، کیونکہ جھوٹ اس کھمبے کی دیوار ہے۔ آپ کو چھت بھی بنانا پڑے گا۔ چھت کیا ہے؟ لوگوں کا صدقہ کرنا ہے، آپ کو اس میں لائٹیں بھی لگانی پڑے گی۔ لائٹیں کیا ہے؟ ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ نماز پڑھتے رہو، ماں باپ کو گالی دیتے رہو، یہ کہاں کا دستور ہے؟ ماں باپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات،
کہ جنت مائوں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن آج ماں کی عزت کون کر رہا ہے؟ ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور بھی پڑھی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کے بارے میں، کہ اللہ سے ڈر کون رہا ہے؟ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ کے ولی کسی سے نہیں ڈرتے؟ نہیں، صرف ایک سے ڈرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے باپ سے بھی ڈرتے ہیں، ہم حکومت نریندر مودی سے بھی ڈرتے ہیں، ہم امریکہ والوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہم پاکستان والوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ کوئی سامنے سانپ آ گیا ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں، بچھو آ گیا ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ چھپکلی کو دیکھ کر بھی ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ڈر کیوں ہو رہا ہے؟ جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں ہوتا وہ انسان سے بھی ڈرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں ہوتا وہ جانور سے بھی ڈرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ جو وہ ایک سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور جو ایک سے ڈرتا وہ کسی ایک سے نہیں ڈرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھو صحابہ کرام صرف خدا سے ڈرا کرتے تھے، ان کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ اسی لیے حضرت سفینہ کی حدیث، حضرت سفینہ کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت سفینہ جو ملک روم میں قیدی بنا لیے گئے تھے، انہیں وہاں پہ چھپا لیا گیا تھا، انہیں جیل میں بند کر لیا گیا تھا۔ کئی دنوں کے رہنے کے بعد انہوں نے جیل میں سے بھاگنے کا انتظام کر لیا۔ رات کے وقت میں جیل سے نکل گئے، چلتے رہے، بھاگتے رہے، رات میں جنگل آ گیا، جنگل میں رہے۔ جنگل جیسے ہی صبح کیے جنگل میں تو سامنے ایک شیر آ گیا، انہیں لگا کہ فوراً یہ شیر ہم پہ حملہ کر دے گا۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں۔ حضرت سفینہ نے کہا ہے شیر مجھ پہ حملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ فوراً شیر نے اپنے سر کو جھکا لیا، اپنے دم کو دبا لیا اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ اشارے میں بتا دیا کہ وہ سمجھ گیا تھا شیر کہ یہ حضرت سفینہ جنگل میں بھٹکے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو جنگل سے نکالنا چاہیے۔ وہ آگے شیر چلنے لگا، پیچھے حضرت سفینہ چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ شیر حضرت سفینہ کو جنگل سے اس جگہ نکال دیا جو جگہ مدینہ شریف کے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سفینہ نے اس وقت شیر سے کہا تھا کہ میں رسول کا غلام ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پیارو کہ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں رسول اللہ کا بندہ ہوں؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں نبی کا غلام ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت سفینہ کہہ دیتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر بھی کہتا میں اللہ ہی کے بندوں کو کھاتا ہوں، میں اللہ ہی کے بندوں کو کھاتا ہوں، اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے چیز کو کھاتا ہوں۔ لیکن حضرت سفینہ نے کہا کہ میں رسول کا غلام ہوں، تو غلام مصطفیٰ سن کر اس نے حملہ کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے مسلمانوں آج ہم بھی غلام مصطفیٰ ہیں، غلام مصطفیٰ کی طرح کام کرتے رہنا، غلام مصطفیٰ کی طرح عمل کرتے رہنا، غلام مصطفیٰ کا جو حق ہے وہی کرتے رہنا۔ جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز پہ عمل کرتا ہے۔ نبی نے ہمیں جس چیز کو حکم دیا ہمیں ان چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ نبی نے چوری سے منع کیا، نبی نے شراب بازی سے منع کیا، نبی نے جوا کھیلنے سے منع کیا، نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برے کام سے روکنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں ان سے روکنا پڑے گا۔ یہی غلامی کا حق ہے۔ لیکن آپ اگر اس سے نہیں روکے تو یہ غلامی نہیں بلکہ یہ غداری کا سبب بن جائے گا۔ اگر تم وفادار ہو تو نبی کے ہر فعل سے محبت کرو گے، اگر تم عاشق رسول ہو تو نبی کے ہر فعل سے محبت کرو گے، اگر تم نبی کے چاہنے والے ہو تو نبی کے ہر گفتار سے، نبی کے ہر رفتار سے، نبی کے ہر اخلاق سے محبت کرو گے۔ اخلاق مصطفیٰ کیا ہے؟ کردار مصطفیٰ کیا ہے؟ گفتار مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی کا رفتار تو ایسا ہے، نبی کا گفتار تو ایسا ہے کہ کوئی نبی کو گالی دیتا ہے تو نبی اسے دعائیں دیا کرتے ہیں۔ مجھے کوئی گالی دیتا ہے تو ایک کے بجائے ہم 10 گالیاں دیا کرتے ہیں۔ میرے آقا پہ قربان جاؤ کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ بتا دیا ہے مسلمانوں کہ نبی کی حدیث پہ اگر ہم عمل کرنا
شروع کر دے تو ساری دنیا ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ نبی نے کہا کہ خدا سے ڈرو، اگر خدا سے ڈرو گے تو پوری دنیا تم سے ڈرے گی، اگر تم دنیا سے ڈرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تمہارا کام بیکار ہو جائے گا، تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا تو ساری دنیا تم کو ڈرائے گی، جانور تم کو ڈرائیں گے، مودی تم کو ڈرائے گا۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب مسلمان عمل سے دور ہو جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ایک ظالم بادشاہ پیدا کر دیتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھ لو کہ وہ عمل کی دنیا میں نہیں آ رہے ہیں، سنت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ تم کب تک اہل سنت والجماعت کو دھوکہ دیتے رہو گے پیارے کہ تم نے کہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں؟ کیا اہل سنت میں یہ ہے کہ تم داڑھیوں کو چھلاؤ؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام کو داڑھی رکھنے والے سے کتنا پیار ہے، نبی کو داڑھی رکھنے والے سے کتنی محبت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ داڑھی کے رکھنے والے بال پہ فرشتے جھولا جھولا کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں تم لوگ کب سدھرو گے؟ نبی کے نام سے محبت رکھنے والوں، اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ کہنے والوں، اپنے آپ کو عاشقان رسول کہنے والوں، کیا بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی صحابی کو حکم دیا داڑھی چھلانے کا؟ کسی صحابی کو حکم دیا شراب نوشی کرنے کا؟ نہیں۔ آؤ دیکھو میرے آقا نے حکم دیا ہے تو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا الہ کی بولی بولنے کا حکم دیا ہے، میلاد مصطفیٰ منانے کا حکم دیا ہے، اولیاء سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، اساتذہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، بڑوں کی ادب چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا حکم دیا ہے، بھائیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آقا نے فرمایا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ آج ہمارے اندر بے رحمی ہو گئی ہے، ہم چھوٹوں پر بھی رحم نہیں کر رہے ہیں، بڑوں پر بھی رحم نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جانوروں پر بھی رحم نہیں کیا کرتے ہیں، وہ جانوروں کو پیار سے پالتے ہیں لیکن اسی جانوروں کو مارتے بھی ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آیا کرو، تم اس کے بے زبانی کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ وہ بول نہیں پاتی ہے، وہ بکری بول نہیں پاتی ہے، وہ جانور بول نہیں پاتا ہے، وہ تکلیفوں کو سنا نہیں پاتا ہے تو تم انہیں تکلیف مت دیا کرو۔ وہ بھی ایک جاندار چیز ہے، وہ بھی ایک جان والی چیز ہے، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کی بھی قدر کرنا ہم پر ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا و مولا ہے، جو بشیر و نذیر ہے، جو طٰہٰ و یاسین ہے، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے داتا ہیں۔ آج انہی سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے والے، ان کے خلاف بولنے والے بولتے ہیں کہ یہ سنی جلسہ مناتے ہیں، یہ سنی میلاد کرتے ہیں۔ کیا وہ نبی سنتے ہیں؟ اگر وہ سنتے ہیں تو کیا نبی زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو وہ کھاتے کیا ہیں؟ اگر زندہ ہے تو پیتے کیا ہیں؟ اگر زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ میں کہتا ہوں پیارو کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی مبارک پہ تم اعتراض کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مومنوں کے دل کے دھڑکن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری جان مجھ سے قریب ہے، ہمارا جسم مجھ سے قریب ہے، ہماری آنکھ مجھ سے قریب ہے، ہمارا ہاتھ مجھ سے قریب ہے، ہمارا سر مجھ سے قریب ہے، لیکن اس جان سے بھی زیادہ، اس نفس سے بھی زیادہ میرے آقا مجھ سے قریب ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیا سن رہے ہیں؟ میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ میرے آقا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آقا زندہ ہیں اور ہر ان کی زندگی ہماری اور آپ کی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ وہ گنبد خضرا میں آرام فرما ہے لیکن پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ اگر نبی زندہ ہیں تو بتاؤ قبر میں کیا کھاتے ہیں؟ اگر نبی زندہ ہیں تو بتاؤ قبر میں کیا پیتے ہیں؟ کیونکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی پڑے گا، زندہ رہنے کے لیے پینا بھی پڑے گا۔ تو میں آپ سے پلٹ کے سوال کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مرد عورت سے ملتا ہے، نطفہ بنتا ہے، اس میں رحم میں چلا جاتا ہے تو 3 مہینے تک 4 مہینے تک وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس میں بچہ
بننا شروع ہوتا ہے، ہاتھ بننے شروع ہوتے ہیں، ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اس پہ گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس پہ جا کر پھر چمڑا چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے، اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ 9 مہینہ ایک انسان بلکہ ہر انسان، ہر جاندار چیز اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہو، سارے لوگ جانتے ہیں، ہندو کافر مشرک سب جانتے ہیں کہ 9 مہینہ رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر وہ 9 مہینہ بچہ اس میں رہا تو بتاؤ کہاں اس میں کھانے کا سامان ہے، کہاں اس میں پینے کا سامان ہے، کہاں اس میں لیٹرین اور باتھ روم ہے، کہاں وہ پیشاب اور پیخانہ کرتا ہے؟ تو جب میرا خدا ہر انسان کو بغیر کھلائے پلائے 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو قبر انور میں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ آؤ پیارے دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے اٹھا لیا، چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بتاؤ چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ ہیں لیکن کھاتے کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں، پیتے کیا ہیں؟ کیسے رہتے ہیں؟ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟ تو سیرت کی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان پہ زندہ ہے اور ان کی زندگی فرشتوں کی طرح ہو گئی ہے۔ اب فرشتوں کی زندگی کیسی ہے؟ فرشتہ وہ ہے جو نہ کھاتا ہے، فرشتہ وہ ہے جو نہ پیتا ہے، فرشتہ وہ ہے جو کھانے سے پاک ہے، جو پینے سے پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے بغیر کھلائے اور پلائے آسمان پہ زندہ رکھا ہے، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھ سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جس کے صدقے میں پیدا ہوئے وہ مصطفیٰ، جس کے صدقے میں آدم بنے وہ نبی، جس کے صدقے میں موسیٰ بنے وہ رسول، جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی، اس محبوب کو اللہ تعالیٰ اس کے قبر انور میں کیوں زندہ اور سلامت نہیں رکھ سکتا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر کہتے ہیں کہ تو اگر وہ زندہ ہے چلو ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے، تمہاری باتوں کو سن لے رہے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، لیکن تمہاری باتوں کو کیسے سنیں گے؟ وہ زندہ ہے، تمہارے درود کو کیسے سنیں گے؟ وہ زندہ ہے، تمہاری باتوں کو، تمہارے سلام کو، تمہاری نعت کو، تمہاری تقریر کو کیسے سنیں گے؟ تو آئیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت جبریل زمین پہ تشریف لائے، حضرت موسیٰ، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار ہو کے لے کے چلے گئے۔ میرے آقا آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمان کی سیر کر لی، عرش اعظم کو دیکھا، لوح کو دیکھا اور قلم کو دیکھا، جنت کی بھی سیر کر لی، جہنم کو بھی مشاہدہ کر لیا۔ تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لامکاں سے لوٹے تو حضرت بلال سے ملاقات ہوئی، فرمایا سمیعت دفن علیک یا بلال، اے بلال میں نے تیرے جوتے کی سرسراہٹ کی آواز جنت میں سنی ہے۔ تو میرا نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت میں رہ کر حضرت بلال حبشی جو مکے میں ہیں ان کے جوتے کی سرسراہٹ کی آواز کو سن لیتا ہے تو وہ میرا نبی ہندوستان میں غلامان مصطفیٰ کے سلام کو کیوں نہیں سنے گا؟ پاکستان کے غلامان مصطفیٰ کے درود کو کیوں نہیں سنے گا؟ ہماری نعتوں کو کیوں نہیں مشاہدہ فرما رہا ہے؟ ہماری تقاریر کو کیوں نہیں سن رہا ہے؟ اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہم اللہ سے کیسے ڈریں؟ اللہ کا خوف کیسے رکھیں؟ شریعت اسلام پہ اگر پابند ہو جاؤ، اللہ کا خوف کیسا خوف ہے؟ خوف ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسی پہ عمل ہو، حکم خداوندی کے خلاف ہرگز نہ ہو۔ آپ نے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت امام حسن بصری کا نام سنا ہوگا۔ یہ امام حسن بصری کیسے تھے؟ یہ پہلے بہت دولت مند آدمی تھے، یہ پہلے بہت ثروت مند امیر اور جائیداد والے انسان تھے، اور صرف یہی نہیں بہت بڑے سخی تھے۔ صبح میں بہت سارے مال و دولت کو لے کر خواجہ حسن بصری نکلا کرتے تھے۔ اس وقت کے بڑے رئیسوں میں شمار ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت کے عالموں میں ان کو نہیں گنا جاتا تھا، ان کو فاضلوں میں نہیں گنا جاتا تھا۔ وہ صبح کو نکلا کرتے تھے، مال و دولت لے کے نکلتے، غریبوں سے ملاقات ہوگی دولت اسے تھما دیتے، فقیروں سے ملاقات ہوتی کچھ اس کو دے دیتے، اس طرح شام تک وہ بانٹتے
راستے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ دن میں نکلتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں، ان کی نظر ایک خوبصورت عورت پہ پڑ جاتی ہے، اس کی آنکھ دیکھتے ہیں اور آنکھ بھا جاتی ہے۔ اس عورت کے قریب جا کر خواجہ حسن بصری نے کہا کہ تمہاری آنکھ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتی ہے، اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ خواجہ حسن بصری اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ابھی توبہ نہیں کیے تھے، ابھی ہمارے صوفیہ کے لائن میں نہیں آئے تھے، ابھی علماء اور صلحاء کے لائن میں نہیں آئے تھے۔ وہ عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے، ایک چاقو لیتی ہے، اپنی دونوں آنکھ کو نکال دیتی ہے، اپنے خادم کو بلاتی ہے، خادم سے کہتی ہے کہ اے خادم اس کو لے جاؤ، حسن بصری کو دے دو۔ خادم کہتا ہے کیوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ راستے میں حسن بصری نے کہا ہے تمہاری آنکھ بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں اسے اپنی آنکھ دے رہی ہوں۔ وہ لے کے چلا جاتا ہے حضرت امام بصری کے پاس، خواجہ حسن بصری کے پاس۔ جب وہ خادم جاتا ہے آنکھوں کو لے کے، حضرت خواجہ حسن بصری نے جیسے ہی آنکھ دیکھا تو کہا کہاں سے آئے؟ وہ شخص سے کہتا ہے کہ فلاں عورت نے بھیجا ہے، آپ نے اس سے کہا تھا کہ اس کی آنکھ خوبصورت ہے، اس نے اپنی آنکھ نکال کے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ میرے دوستو، حضرت خواجہ حسن بصری کے دل فوراً پلٹ جاتا ہے کہ وہ ایک عورت جو میری محبت میں میرے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی آنکھ کو نکال کے دے دی ہے۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بس ایسے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اسی عالم میں سوچ رہے تھے کہ ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ جب ایک عورت نے اپنی آنکھ نکال کے میرے پاس بھیج دی ہے، چلا چلوں ذرا دیکھوں کہ وہ عورت ابھی کس حال میں ہے، تاکہ میں اسے کچھ تسلی دے دوں، تاکہ میں اس سے کچھ غلطی معافی کرا لوں۔ جب یہ پہنچتے ہیں اس کے گھر پہ تو اس عورت کا جنازہ اٹھ گیا تھا۔ حضرت امام بصری فوراً اس جنازے سے لوٹ جاتے ہیں، جنگل کے قریب چلے جاتے ہیں، بیابانوں میں، سنسان بیابانوں اور میدانوں میں اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے مولا کائنات، اس نے میری محبت میں مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو کاٹ ڈالا ہے۔ اے پروردگار عالم، اب میرے دل میں سوائے تیرے اور کسی کی محبت نہیں ہے۔ اب جو بھی کروں گا تیرے لیے کروں گا، جو کام کروں گا خدا کے لیے کروں گا، جو کروں گا رسول کے لیے کروں گا، جو کروں گا تیرے لیے کروں گا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا۔ یہ امام بصری ہیں، اپنے بیوی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جنگل میں اللہ کی عبادت کے لیے لگ جاتے ہیں۔ یہی امام بصری ہے کہ اس وقت کے سب سے بڑے تابعی میں ان کا شمار ہونے لگا، سب سے بڑے صوفی میں ان کا شمار ہونے لگا۔ خواجہ حسن بصری ہے کہ اس شخص کے بارے میں حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کہ جب تک حسن بصری بصرہ میں رہیں گے اس کے بعد کسی کو بصرہ میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے خطیب بن گئے تھے، وہ خیر التابعین ہو گئے تھے۔ تو وہ کیا کیے تھے کہ ان کے لیے ایک عورت توبہ کا سبب بن گئی تھی۔ مسلمانوں، ہم تو بالکل گناہوں میں شرابور ہیں، قدم قدم پہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ تم نے توبہ کی طرف ابھی اپنے ذہن کو مرجو ہی نہیں کیا ہے، اپنے ذہن کا رجحان ہی اس طرف نہیں کیا ہے۔ جس دن اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسا لو تو تمہارے نزدیک یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں بچے گی، اور یہ آخرت کے فکر میں لگ جاؤ گے۔ تمہارے ذہن میں بس یہی ہوگا کہ ہمیں قبر کا حساب دینا ہے، یہی ہوگا کہ ہمیں حشر کا حساب دینا ہے، ہمیں نشر کا حساب دینا ہے۔ جنت تو بھول جاؤ گے، صرف جہنم کی آگ تمہارے سروں پہ گردش کرتی ہوئی نظر آئے گی، جو کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک دعا مانگے تو اللہ اسے عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار۔ تین مرتبہ اگر کوئی انسان درود پاک آگے پیچھے پڑھ کے پڑھ لے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم کس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی بیکاریں ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم اپنے وقتوں کو صرف فضول خرچی میں نکال رہے ہیں۔ یہ وقت ہے جو کبھی دوبارہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، اس لیے ٹائم مل رہا ہے، اللہ کی بندگی کر لو۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ حسن بصری کا، اور انہی کے دور کے رہنے والی ایک خاتون حضرت
رابعہ بصری کا۔ یہ رابعہ بصریہ یہ اپنے باپ کی چوتھی لڑکی تھی، اس لیے ان کا نام رابعہ پڑ گیا، اس لیے کہ رابعہ عربی میں چوتھی کے معنی میں آتا ہے۔ یہ رابعہ بصریہ ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف موجزن تھا۔ یہ رابعہ بصریہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کے جب حج کے لیے نکلی تو ایک قدم بڑھاتی 2 رکعت نماز پڑھتی، ایک قدم بڑھاتی 2 رکعت نماز پڑھتی، ایک قدم بڑھاتی 2 رکعت نماز پڑھتی۔ اب سوچو مسلمانوں کہ اگر کوئی بصرہ سے خانہ کعبہ کے حج کے لیے جائے اور ایک ایک قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھے تو پھر اس کے لیے کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حکم دے دیا، اے کعبہ تمہارا تو سب طواف کرتے ہیں لیکن تجھے خدا کا حکم ہے کہ تو بصرہ چلا جا اور جا کر وہاں پہ حضرت رابعہ بصری کا طواف کر لے۔ سارے لوگ تو کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ نے حضرت رابعہ بصری کا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ دوسری آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد تو نبی ہے، کتاب سے مراد تو قرآن ہے۔ ہمارے نبی نور والے نبی ہیں، ہمارے نبی سرور والے نبی ہیں، دل کو سرور بخشنے والے نبی ہیں۔ ہمارے نبی سے جس کو نسبت ہو جایا کرتی ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، نبی سے جس کو پیار ہوتا ہے عاشق رسول ہو جایا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں نبی کو نور کہا ہے، لیکن کچھ لوگ اسی لفظ نور سے چڑھا کرتے ہیں کہ وہ انسان ہے، نور کیسے ہو سکتے ہیں، وہ بشر ہے، نور کیسے ہو سکتے ہیں۔ ارے اسی نور کے صدقے میں تو ساری کائنات بنی ہے، جیسا کہ حضرت امام بخاری کے استاد حضرت امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں بڑی لمبی حدیث جو کہ اپنے کتاب المصنف میں سب سے پہلی حدیث نقل فرمائی ہے، وہ نبی کے نور والی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور اقدس والی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اے جابر بن عبداللہ، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کے 4 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، تیسرے سے اللہ نے لوح کو پیدا کیا، پھر جو نور بچا اس کا بھی چوتھا حصہ کی 4 حصے کیے گئے۔ اس طرح حصے کرتے جا رہے تھے، کسی نور سے آسمان بنا، کسی نور سے زمین بنا، کسی نور سے فلک، کسی نور سے ملک، کسی نور سے آسمان و زمین کی فضائیں، کسی نور سے شجر، کسی نور سے حجر، کسی سے سمندر، کسی سے بحر و بر، کسی سے خشک و تر۔ تو پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کے صدقے میں تخلیق میں آئی ہے۔ اے میرے مسلمانوں، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے کہ اس نور سے جس کو نسبت ہو جائے وہ چیز بھی نور ہو جایا کرتی ہے۔ نبی کا نور ایسا ہے کہ بریلی کے امام نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا کا گھرانہ نور ہے، فاطمہ نور ہے، علی نور ہے، علی حسن نور ہے، حسین نور ہے، نبی کے صحابہ نور، نبی کے چاہنے والے نور۔ میرے آقا کے نور کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، مدینے کی سرزمین ہے، آقا کا ایک پڑوسی ہے، وہ یہودی ہے، وہ یہودی اندھا ہو جاتا ہے، اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے، اب وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کے آنکھ سے بینائی نکل جاتی ہے، اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ نہیں پاتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں کے پاس گیا کہ وہ آنکھ کی علاج کر دے، آنکھ میں روشنی آ جائے، لیکن ہر طبیب نے جواب دے دیا کہ تمہارے آنکھ میں روشنی نہیں آئے گی، تمہارے آنکھ میں بینائی نہیں آئے گی۔ قیصر و کسریٰ چلا گیا، روم اور مصر چلا گیا، وہاں کے بادشاہوں سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بڑا ڈاکٹر ہو تو اس سے کہو کہ میرے آنکھ کا علاج کر دے۔ علاج کرنے کے بعد آنکھ میں روشنی نہیں آئی، وہ یہودی شخص مدینہ منورہ لوٹ جاتا ہے، اپنے گھر آتا ہے۔ اس کی ایک لڑکی تھی، بڑی نوجوان لڑکی، حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو پریشان حال دیکھا تو اپنے یہودی باپ سے کہا، اے باپ، آخر یہ پریشانی کیسی ہے؟ تو اس باپ نے کہا کہ بیٹی، تم تو جانتی ہو کہ میرے آنکھ میں روشنی نہیں آ رہی ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ لڑکی جواب دیتی ہے، میرے پاس ایک نسخہ ہے، میرے پاس ایک دوا ہے، میرے پاس ایک علاج ہے، اگر
کہو تو اسے استعمال کروں۔ باپ نے کہا ضرور ضرور استعمال کرو، جاؤ تم وہ دوا لے کے آؤ۔ وہ لڑکی جو یہودی کی بیٹی تھی اپنے گھر سے نکلتی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی ہے، کسی طبیب کے پاس نہیں جاتی ہے، کسی حکیم کے پاس نہیں، بلکہ سیدھا مسجد نبوی شریف کی طرف چل دیتی ہے۔ جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے شریف کے قریب پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ دروازے کے قریب میں حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے وہ یہودی بیٹی کہتی ہے، وہ یہودی لڑکی کہتی ہے، اے ابو ہریرہ تمہارے نبی کی جوتی مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ یہودی کی لڑکی ہے، نبی کی جوتی کو کیا کرے گی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ دیکھو میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک ہے۔ وہ یہودی لڑکی بڑے پیار سے اپنے قدم کو بڑھاتی ہے، نبی کے جوتی مبارک کو، نبی کے نالین مبارک کو اٹھاتی ہے، بڑے پیار سے نالین کے نیچے جو گرد و غبار لگے تھے اس کو صاف کرتی ہے۔ صاف کرنے کے بعد اپنے مٹھی میں جمع کرتی ہے، بڑے پیار سے نکل جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ دیکھ کر سوچنے لگتے ہیں کہ نبی کے جوتی مبارک کے گرد و غبار کو یہ یہودی لڑکی کیا کرے گی؟ چلو اس کا پتہ لگایا جائے۔ وہ پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ جب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی لڑکی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، باپ کو بلاتی ہے، باپ سامنے آتا ہے۔ وہ یہودی لڑکی کہتی ہے اے میرے ابا، اے میرے فادر، اے میرے باپ، تم نے بڑے طبیبوں سے حکیموں سے علاج کروایا ہے، میں نے تمہارے لیے ایک دوا کو لا دیا ہے، ذرا تم اپنے آنکھ کو تو کھولو۔ آنکھ کو کھولا، صحابی فرماتے ہیں کہ آنکھ کا کھولنا ہی کیا تھا، اور جیسے ہی آنکھ کو کھولا تو اس یہودی لڑکی نے نبی علیہ السلام کے جوتی مبارک کے گرد و غبار کو ڈالا، اور ڈالنا ہی کیا تھا کہ آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے۔ اے میرے عزیزو دوستو، یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کے گرد و غبار کا عالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گرد و غبار کو نبی کے جوتی سے نسبت ہے، اور اس جوتی کو نبی کے پیر اقدس سے نسبت ہے۔ تو جس کو نبی کے جوتی سے نسبت ہو جائے تو اس گرد و غبار کا یہ کام ہے کہ وہ اندھے آدمی کے آنکھ میں بینائی پیدا کر سکتی ہے۔ تو وہ مصطفیٰ جس نے اپنے ہونٹوں سے حسنین کریمین کو چوما، ان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نبی جنہوں نے اپنے لب اقدس سے پیشانی فاطمہ کو سنا، تو ان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق اکبر کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ فاروق کو عالم کیا ہوگا؟ عثمان کا عالم کیا ہوگا؟ علی کا عالم کیا ہوگا؟ یہی میرے مصطفیٰ ہیں کہ ان کو نسبت ہو گئی صحابی سے تو دنیا کے سب سے اچھے انسان بن گئے، ولیوں سے نسبت ہو گئی، نبیوں کی اگر ولیوں سے نسبت ہو گئی، کتب سے نسبت ہو گئی تو وہ زمانے کے بڑے بڑے اولیاء میں شمار ہونے لگے۔ اے میرے مسلمانوں، اس دنیا میں اگر کسی کو سرکار سے سب سے زیادہ الفت ہے تو وہ اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں آج سب سے افضل اہل سنت ہے، سب سے اعلیٰ اہل سنت ہے، کیونکہ سب سے اعلیٰ والے سے ان کی نسبت ہے، نبی پاک سے ان کی نسبت ہے، اور نبی سب سے اعلیٰ ہے، نبی سب سے بڑے ہیں، کیونکہ امام احمد رضا نے فرمایا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ مولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، کمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ نبی اگر زندہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ارے نبی کو دیکھنے کے لیے آنکھ ویسی ہونی چاہیے، ہماری آنکھ ہی اس لائق نہیں ہے کہ ہم نبی کو دیکھیں، ورنہ نبی کو دیکھنے والے امام احمد رضا نے مصطفیٰ کی زیارت کر لی ہے، امام اہل سنت کے استاد نے مصطفیٰ کی زیارت کر لی ہے، غوث اعظم نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، حضرت امام بغدادی نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، حضرت امام بوصیری نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے نظر وسعت چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی وہ زندہ ہے، زندہ رہیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر نے ہمیں عقیدہ دے دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی زندہ ہے، اور صرف یہی نہیں، اگر کوئی بس مردہ ہو تو اسے بھی زندہ کر دیتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر ابن عبداللہ پہنچتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ اور صحابہ کرام جب سرکار کو دعوت دیتے تو اکیلے نہیں بلکہ کہتے سرکار آپ اپنے کچھ چاہنے والوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئیے گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کھانے کا انتظام کر دو، پینے کا اچھا دسترخوان وغیرہ کا انتظام کر دو۔ نبی علیہ السلام کو دعوت دے کر آیا ہوں، چند صحابہ کرام بھی آئیں گے۔ ان کے گھر ایک بکری تھی، حضرت جابر نے اس بکری کو ذبح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے تھے، انہوں نے بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب جب بکری ذبح ہو گئی، اس کے گوشت بن گئے، سالن بننا شروع ہو گیا، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت جابر ابن عبداللہ کے تھے وہ گھر میں جاتے ہیں اور اصلی چھری لے لیتے ہیں، جیسے کبھی کبھی ہمارے یہاں بچے کرتے ہیں نا، بھینس کی قربانی دیکھ کر گھر میں آتے ہیں، اگر اللہ اکبر ایک بچے کو لٹا کے اسی کے گردن پہ ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں، بچے اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ کے بچوں نے آپس میں اس طرح کیا کہ دیکھو ابو کس طرح بکری کو پٹکے، کس طرح بکری کو کاٹے، کاٹنے کے چکر میں اصلی چھری لے کر اس نے چلا دیا، گردن کٹ گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب تھوڑی آواز پڑی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی جب اس کمرے میں آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بیٹے کی گردن الگ ہے، وہ تڑپ رہا ہے خون میں، جب تک کہ وہ دم بخود ہو گیا، اس کی روح نکل گئی۔ اب حضرت جابر کی بیوی نے دوسرے بیٹے کو پکڑنے کے لیے کہ پوچھو کیا کیا، تو وہ ڈر سے بھاگنا شروع کیا، بھاگتے بھاگتے اس چھت پہ چڑھ گیا، یہ بھی چھت پہ چڑھی، جیسے ہی چھت پہ چڑھی تو وہ بھاگنے کے چکر میں کہ امی سے پکڑا نہ جاؤں، چھت سے نیچے گر گیا، دونوں بچے شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو دعوت دے دی تھی، حضرت جابر ابن عبداللہ نے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام اپنے ساتھ میں صحابہ کو لے کے آ رہے تھے، دسترخوان کا انتظام کر لیا گیا، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، لیکن اس عورت کی بہادری دیکھو، حضرت جابر ابن عبداللہ کی عورت کی بہادری دیکھو کہ دونوں بچوں کو لپیٹ کر ایک کمرے میں رکھ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی آنے والے ہیں اور سرکار جب آئیں گے تو خوشی کا پیغام لے کے آئیں گے اور ہم اظہار غم نہیں کریں گے۔ آج کے دور میں اگر کسی کے بیٹے کا منہ پھٹ جائے، کچھ گڑبڑی ہو جائے، تو گھر کی عورتیں اتنا شور مچا دیتی کہ آدھے محلے والے جمع ہو جائیں گے۔ قربان جاؤ حضرت جابر کی عورت کی صبر پر کہ دو بیٹے ان کے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے اور اف بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی تھی، اس لیے حضرت جابر ابن عبداللہ کی بیوی نے ان دونوں بچوں کو ایک کمرے میں لٹا دیا اور ان کے اوپر چادر چڑھا دی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا جنازہ پڑھ لیا جائے گا، ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن جب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، کھانے کا انتظام ہونے لگا، دسترخوان لگا دیے گئے، ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو ابھی انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ماجرا ہے، وہ جب آتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں تو بیوی نے انہیں پوری بات بتا دی تو وہ بھی پھر چلے جاتے ہیں۔ سرکار نے پھر کہا، حضرت جابر ابن عبداللہ پھر چپ ہو گئے، سرکار نے پھر کہا، جب سرکار کہنا شروع ہوئے، جب سرکار علیہ السلام نے کئی بار کہہ دیا تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے نبی علیہ السلام کو پوری بات بتا دی کہ یا رسول اللہ، ہمارے دونوں بیٹے شہید ہو گئے اور اس طرح شہید ہو گئے۔ سرکار اٹھتے ہیں اور ان دونوں بیٹوں کو اوپر اپنے دستے اقدس کو پھیرتے ہیں، پھیرنا ہی کیا تھا کہ دونوں بیٹے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے نبی ہیں کہ زندہ ہیں، جو مردہ ہو جاتے انہیں بھی زندہ کر دیا کرتے ہیں۔
یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود زندہ نہیں بلکہ اپنے کرم سے اوروں کو بھی زندگی بخش دیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤ مسلمانوں، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہی ایک مقام پر نہیں، اس کے علاوہ اور کئی مقام پہ کتنے مردوں کو زندہ کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تبھی تو میرے سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ دیکھو کہ میرے آقا حاضر و ناظر ہے، ہم پہ نظر کرم ہر وقت فرماتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی اس پہ خیال رکھنا چاہیے کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ انسان جتنا نیکی اپنے کارے ثواب سے، اپنے نیک کام سے نہیں کماتا، اس سے زیادہ گناہ سے بچ کے کما لیتا ہے۔ آپ اگر سوچو کہ ایک جگہ میں عبادت کروں، دوسری جگہ گناہ کر لوں، تو نہیں مسلمانوں، اگر عبادت کے لائن میں آ گئے ہو تو عبادت ہی کرو۔ لوگ نماز سے اتنے دور بھاگا کرتے ہیں، اتنے دور بھاگتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک مہینہ محبت سے نماز پڑھ لی تو تم کو نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز تم کو خود ہی نہیں چھوڑے گی۔ جس کے دل میں نماز کی محبت بیٹھ جاتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، تو وہ ذکر الہی میں مشغول ہو جایا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا تفسیر روح البیان میں، بڑا ہی زبردست واقعہ ہے، وہ خوفناک واقعہ ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں سنو کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کئی سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اسے نقل فرمایا ہے کہ ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک شخص تھا، وہ آدمی کیسا تھا؟ وہ آدمی کفن چور تھا۔ جب کوئی مر جاتا اس کی قبر کو کھود کر کے اس میں سے کفن نکالا کرتا تھا۔ میں نے کفن کا بہت واقعہ سنایا ہے، لیکن یہ واقعہ تھوڑا الگ واقعہ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گاؤں کی ایک لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ رات میں وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، قبر کو کھودنے کے بعد جیسے ہی قبر کے قریب پہنچتا ہے، اس کے جسم سے کفن کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً لڑکی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کفن کھینچتی ہے، ادھر وہ کفن کھینچتا ہے، ادھر یہ کھینچتی ہے، ادھر وہ کھینچتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے میں کفن لے کے جاؤں گا، لڑکی کہتی ہے میں کفن نہیں چھوڑوں گی، لڑکا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا، نہیں چھوڑوں گی۔ اتنی ہی بات ہو رہی تھی، دو نہیں دوں گی، دو نہیں دوں گی، ایک چاٹا اس مردے لڑکی نے لگا دیا۔ یہ معاملہ کب ہوا؟ پھر دوسرے دن وہ ایک شخص کے پاس وہ گیا، وہ اس وقت کے ولی تھے، اس وقت کے بزرگ بڑے عالم میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو وہ جب وہاں پہ پہنچا تو اپنے چہرے کو آدھا ڈھانپ کے گیا، کہا تم اس سے پہلے بارہا یہاں پہ آتے تھے لیکن کبھی چہرے کو ڈھانپ کے نہیں آتے تھے، وہ بھی آدھا چہرہ ڈھانپ کے آئے ہو، آدھا چھوڑ کے آئے ہو۔ کہا بات ایسی ہے کہ آج رات میں کفن چرانے گیا اور آج میں نے توبہ کر لی کہ اب کبھی کفن نہیں چراؤں، اس لیے کہ میں جب کفن چرانے کے لیے اس کے جسم سے کفن کو ہٹانے کے لیے ہاتھ لگایا تو لڑکی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، کفن چھینی چھینا ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ لڑکی نے ایک تماچا مارا اور اس تماچے سے ایک طرف کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا تھا۔ تو اس نے اپنے دل میں سچی توبہ کی نیت کر لی کہ مولا اب کبھی میں کفن نہیں چراؤں گا۔ یہ توبہ کرنی تھی، یہ سوچنی تھی کہ اس کے چہرے سے پورے داغ ختم ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، گنہگار تو ہم بھی ہیں، سیاہکار تو ہم بھی ہیں، بدکار ہم بھی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اب اپنی گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ سورج پچھم سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مسلمانوں کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی تو معصوم ہیں، ہمارے نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود بھی دن بھر میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ امت سبق حاصل کر لے کہ استغفار کرنا چاہیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ اس بہترین اسٹیج سے، جشن عید میلاد النبی کے اسٹیج سے، نور والے اسٹیج سے ایک نور کا
काम करते जाना कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो नूर जिसे लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पे नूर है, उसके चेहरे बे नूर है, तो जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसके चेहरे पे सुन्नत है, वही चेहरा नूर वाला है, और जो सुन्नत से महरूम है वह बेनूर है। ऐ मुसलमानों, तुम अपने नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, लेकिन मोहब्बत का सबूत कब पेश करोगे? तुम मोहब्बत के तौर पे अमल कब करोगे? तुम अमल करके दिखाओ, तुम अपनी मस्जिदों को आबाद करके दिखाओ। आज हमारी मस्जिदें दिन ब दिन दूसरे के कब्जे में चली जा रही हैं। मैं जिस जगह इमामत करता हूँ वहाँ पे 80% लोग देवबंदी और वहाबी तबलीगी रहते हैं। वहाँ की जामे मस्जिद है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो पता चला है कि वहाँ देवबंदी लोग मस्जिद में कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे जल्दी जाना भी पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, वहाँ पे जितनी मस्जिदें थी सबके सब मस्जिदें सुन्नी अहले सुन्नत वल जमाअत की थी, लेकिन आज अहले सुन्नत वल जमाअत के अवाम और कुछ आलिमों का हाल ऐसा हो गया है कि उन्हें दीन से कोई रगबत ही नहीं है, दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वही वजह है, यही वजह है कि आज मस्जिदें उनके कब्जे में चली जाती हैं। जब मस्जिद में वो लोग नमाज पढ़ने आएंगे, वो लोग सजदा करेंगे, वो लोग रुकू करेंगे, वो लोग मस्जिद बनाएंगे, तो अहले सुन्नत के नाम से क्यों रहेगी? आज मामला यही हो गया है। अब वहाबी की मस्जिद में जाओ, देवबंदी की मस्जिद में जाओ, पूरी की पूरी सफे पुर रहेंगी, लेकिन सुन्नी की मस्जिद में जाओगे, मस्जिद के बगल में हड़हड़ाने की, लोगों के बकवास करने की आवाज मस्जिद में आएगी, लेकिन वो मस्जिद में नहीं आएंगे। 10 मिनट वो मस्जिद में आके खड़ा नहीं हो पाएंगे, और बाहर बैठ के 1-1, 2-2 घंटा गुफ्तगू कर सकते हैं। ये इबादत है, इबादत करने से मुझे सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इस इबादत का जो मैंने आपको बताया है, आपने इस पे अमल कर लिया तो आपका अमल आपके साथ। इसलिए मुसलमानों, आप अमल की दुनिया में जरूर आओ, इस दुनिया में अमल करके दिखाओ, इसलिए कि हर अकीदे का इजहार अमल से हुआ करता है। आप कहोगे हमें नबी से मोहब्बत है, तो तुमने अमल करके दिखाया। अरे हजरत जाबिर को भी नबी से मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने दावे मोहब्बत नहीं किया था, बल्कि अपने जिस्मों में धूप की गर्म रेत पर और पत्थर की गर्म रेत पर सहकर हम गुलामाने मुस्तफा को यह बताया था कि ऐ गुलामे नबी, जब तक तुम आशिक रहोगे तुम्हें रेत की धूप भी सहनी पड़ेगी, जब तक तुम आशिक बनोगे तुम्हें लोगों की कड़ी कड़ी आवाजें सुननी पड़ेगी, तुम आशिक का दावा करोगे तो लोगों को गहरी बातें सुननी पड़ेगी। ऐ मुसलमानों, आप आशिक रसूल बनने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता आप आशिक रसूल हो इसलिए कि इसकी कोई अलामत ही आपके पास नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं आशिक रसूल हूँ इसलिए कि मेरे पास भी अलामतें इसके मौजूद नहीं है, हमें भी इजहार करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ आपको भी साथ देना पड़ेगा। आपका ये मोहल्ला है, आपका ये अजीम मोहल्ला है, आपका मदरसा खुला है, दीनी मदरसे के लिए यहाँ पे कायम किया गया था कि जो यहाँ के नौजवान बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे। बताइए कितने नौजवान बच्चे पढ़ने आएंगे? दीन से ये बेताल्लुकी क्यों हो गई है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। लफ्ज़े मुस्लिम और लफ्ज़े मुस्लिमा पे गौर करो कि इल्म दीन सीखने के लिए हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। ये मेरे नबी का ऐलान है, ये मेरे नबी का फरमान है। क्या मैं नमाज पढ़ूंगा सारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी? मैं रोजा रखूंगा तो आप लोग रोजे से बरी हो जाएंगे? ऐसे ही अगर मैंने इल्म सीख लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इल्म से बरी जिम्मा हो जाएंगे। हर इंसान पे जरूरी है कि वाजिबाते नमाज, फराइज़े नमाज, हुकूके वालिदैन, हुकूके ज़ौजैन, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। अपनी मोबाइलों में तरह तरह के तकरीर रखते हैं, लेकिन तुम सिर्फ तकरीर इसलिए सुनते हो कि मेरी रात गुजर जाए, इसलिए सुनते हो कि मेरा टाइम पास हो जाए। कभी तुमने अमल के लिए तकरीर नहीं सुनी। जानते हो हमारे पहले जो बुजुर्गाने दीन हुआ करते थे वो एक एक हदीस के लिए दूर दराज का सफर किया करते थे। अगर उस हदीस में कोई कजी वाक़े हो जाती या उस रावी में कोई कजी वाक़े हो जाती, कमी वाक़े हो जाती, तो उस हदीस को लेते भी नहीं थे। इमाम बुखारी का एक वाकया है कि उनको पता चला कि फला जगह बहुत दूर पे एक आदमी के पास नबी की एक हदीस है। वो वहां पे पहुंचते हैं, जब उसके पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जिनके पास हदीस थी, जिनसे हदीस लेनी थी, वो बकरी को खाना खिला रहा था। और खाना खिलाते वक्त यानी रोटी या कोई चीज खिला रहा था, बकरी को खिलाते वक्त जब बकरी मुंह को खोलती खाने के लिए तो ये हटा देते, यानी उसे ललचा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये एक जानवर के साथ मजाक कर रहा है, लिहाजा इनके पास से हदीस लेना अच्छा नहीं है। इतने दूर सफर करके गए थे, बगैर हदीस लिए हुए आ गए।
لیکن آج ہم علم سے دور ہیں. یہی وجہ ہے کہ علم نور ہے لیکن ہم آج بے نور بنے ہوئے کیونکہ علم سے ہم دور ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، علم سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے والدین کو سکھاؤ، اپنے گھر کے لوگوں کو سکھاؤ. علم سے دور نہ بھاگو، اس لیے کہ علم دولت ہے. اسی دولت ہے کہ اس نور سے، اس علم سے انسان ایک پاکیزہ سیرت اختیار کر سکتا ہے. اسی علم سے اخلاق کا وفادار بن سکتا ہے. اسی نور سے حدیث دانی کی جانکاری لے سکتا ہے. اسی نور سے قرآن کو پڑھ سکتا ہے اور قرآن کو سمجھ سکتا ہے. آپ اگر علم سے دور رہو گے، آپ کو والدین کی خدمت کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا. آپ اگر علم سے دور رہو گے تو آپ کو نماز کی فرائض، وہ نماز کے واجبات، نماز کے سنن معلوم ہی نہیں ہوں گے. میں دیکھا کرتا ہوں کہ خود ہماری مسجد میں 80% لوگ نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز اگر صحیح طریقے پہ دیکھی جائے، حضرت موجود ہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی نہیں ہوتی. فرائض و واجبات کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. اور جب نماز میں فرض اگر کوئی چھوٹ جائے، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، اب باہر شریعت کی بات بتا رہا ہوں، نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے بھی نماز نہیں ہوتی، بلکہ پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی. اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اگر بھول سے چھوٹا ہے تب سجدہ سہو کر لینے سے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جاننے کے بعد اگر چھوٹ جائے تو پھر وہ بھی نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی. آج لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لیے، کئی سو نماز پڑھ لیے، رکوع سجدہ اٹھک بیٹھک کر لیے، نماز پڑھ لیے. پہلے کے دور کے جب نبی علیہ السلام کے صحابی ایمان لاتے تھے، یہ ایمان لائے اور یہ تعلیم شروع کر دی. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جگہ جگہ پہ اپنے صحابی کو مقرر کر دیا، وہاں جاؤ، وہاں کے لوگوں کو علم سکھاؤ، وہاں کی عورتوں کو علم سکھاؤ. آپ دیکھو کہ ابھی کتنا بڑا معاملہ اٹھ گیا تھا مودی کا، کہ 3 طلاق کا معاملہ لے کر، نکاح کا معاملہ لے کر کہا کہ مرد 4 بیوی رکھ سکتا ہے، مرد 4 بیوی رکھ سکتا ہے. تو قرآن کا اعلان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو بہت پہلے کی بات ہے، بنگال کی ایک عورت نے کہا کہ یہ کیا اسلام کا قانون ہے کہ مرد تو 4 بیوی رکھے اور عورت ایک ہی شوہر رکھے. عورت کو بھی یہ دینا چاہیے، یہ حکم عورت کو بھی ہونی چاہیے کہ وہ بھی 4 مرد سے شادی کرے. تو اس کا جواب تو حدیث سے بھی بہت ہے، لیکن عقلی طور پہ جواب دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. مثال کے طور پر ایک مرد نے شادی کر لی 4 عورت سے، چاروں کے بچے ہوئے تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس مرد کا بچہ ہے. اب ایک عورت نے 4 مرد سے شادی کی، اب اس عورت کا بچہ ہوا، تو بتاؤ چاروں مرد لڑیں گے بچہ میرا ہے، وہ کہے گا میرا ہے میرا ہے. تو بتاؤ اسلام لوگوں میں امن پھیلانے آیا ہے کہ خصم پھیلانے آیا ہے؟ تو یہ اسلام کا جو قانون ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا. یہ خدائی قانون ہے، یہ الہی قانون ہے. اسے بدلنے والے خود مٹ جائیں گے لیکن یہ قانون نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ اس قانون کو بدلنے کے لیے نمرود نے بھی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ مر گیا، مٹ گیا. حضرت ابراہیم کا نام آج بھی اونچا ہے. فرعون نے بھی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ بھی مر گیا. اور یزید نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ شراب کو عام کر دیا، اپنے پھوپھی سے نکاح کر لیا تھا، یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں رکھنا جائز ہے. لیکن اسلام کے نام پر، اسلام کے شریعت کے قوانین کے بدلنے والے وہ بدل گئے. اسلام کا نظام آج بھی وہی ہے جو میرے آقا نے دیا ہے. میں کہتا ہوں پیارو کہ نماز کے فرائض آپ دیکھے ہوں گے 6 ہیں، کسی کتاب میں بتایا گیا ہے 7 ہیں. تو نماز کے فرائض 6 ہیں، اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قاعدہ ہے، یہ سب نماز کے فرائض ہیں. لیکن آپ جب نماز پڑھنے جاؤ تو سب سے پہلے آپ رکوع کر لو، پھر اس کے بعد سجدہ کرو، اس کے بعد قیام کرو. تو آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ میں آپ سے کہتا ہوں تو نماز میں تو یہی 6 چیزیں فرض ہیں. آپ کسی کو بھی پہلے کر لو، نماز ہو جانی چاہیے. نماز میں رکوع فرض ہے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، قیام کر لیا، قاعدہ کر لیا، قرات کر لیا، تو نماز ہو جانی چاہیے. تو اس کے جواب دے گا نہیں، نماز میں جو چیزیں فرض ہیں وہ تو ہے لیکن نماز وہی طرح پڑھنی چاہیے جس طرح نبی نے پڑھا ہے. نبی نے کبھی پہلے رکوع نہیں کیا، ہم بھی پہلے کبھی رکوع نہیں کریں گے. نبی نے پہلے
پہلے تکبیر تحریمہ کیا ہے ہم ویسے ہی کریں گے، پھر قیام کیا ہے ہم ویسے ہی کریں گے، پھر قیرت کیا ہے ہم ویسے ہی کریں گے، پھر رکوع کیا ہے ہم بھی ویسے ہی کریں گے، پھر سجدہ کیا ہے ہم بھی ویسے ہی کریں گے، پھر قاعدہ کیا ہے ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ تو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کیا وہ کام ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اس کے خلاف جائیں گے ہماری عبادت ناقص ہو جائے گی، اس کے خلاف جائیں گے ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی نماز بغیر ترتیب کے پڑھے تو اس کی نماز سرے سے ہی نہیں ہوگی۔ اے مسلمانوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کردار تو خدا کو پسند ہے، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کو کیا پسند ہے۔ جو نبی کو پسند ہے وہ خدا کو پسند ہے، اور نبی کو کیا پسند ہے؟ نبی کو تو غوث پسند ہے، نبی کو تو خواجہ پسند ہے، نبی کو تو ابدال پسند ہے، نبی کو تو اقطاب پسند ہے، نبی کو تو اوتاد پسند ہے، نبی کو تو اغواس پسند ہے، نبی کو تو اولیاء پسند ہے، اتقیاء پسند ہے، اصفیاء پسند ہے، اور نبی علیہ السلام کو وہ انسان پسند ہے جو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے، جو علم دین سیکھتا ہے، جو بڑوں کا ادب کرتا ہے، جو گناہ سے بچتا ہے، جو توبہ کی کثرت کرتا ہے، یہ نبی کو پسند ہے۔ اور جو نبی کو پسند ہے وہ خدا کو پسند ہے۔ اور سمجھ لو کہ جس نے خدا کو اپنے پسندیدگی میں کر لیا، یعنی خدا کا پسندیدہ بن گیا، تو خدا تعالی اسے جنت میں ڈال دے گا۔ جنت کی فضائیں اس کے لیے ہو جائیں گی، جنت کے فرش اس کے لیے ہو جائیں گے، جنت کی در و دیواریں اس کے لیے ہو جائیں گی۔ اے مسلمانوں، آپ نے جنت کا نام تو بہت سنا ہوگا۔ یہ جنت کیا ہے؟ جنت کی جو زمین ہوگی وہ چاندی کی زمین ہوگی، جنت کی جو دیواریں ہوں گی وہ نور سے منور ہوگی، وہ دیواریں سونے کی اینٹ کی ہوں گی، چاندی کے اینٹ کی ہوں گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے طرح طرح کے کمکمے لگائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں ایک انسان کو جو جگہ دی جائے گی وہ جگہ بہت بڑی ہوگی، کہ ایک گھوڑے سے 70 برس تک دوڑتا رہے گا تب جا کر کے اس کا راستہ ختم ہوگا۔ ہر ہفتہ ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہوگا۔ جب انسان خدا کا دیدار کرے گا تو اس کی آنکھیں صرف یہی کہیں گی کب ایک ہفتہ ہو خدا کا دیدار ہو جائے، کب 7 دن گزرے خدا کا دیدار ہو جائے۔ اللہ کے دیدار کے سامنے اسے کسی چیز کی آرزو نہیں ہوگی۔ جنت میں جائیں گے انسان، جنت میں جائے گا مومن، اسے وہاں پہ استنجا کرنے کی ضرورت نہیں، پیشاب و پخانہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو چاہے گا جنت میں کھائے گا۔ آم چاہیے حاضر ہو جائے گا، کوئی چیز چاہیے سامنے موجود ہو جائے گا۔ یہ تک موجود ہے، یہ تک باتیں لکھی ہوئی ہے کہ اگر انسان یہ چاہے گا کہ بس 2 گھونٹ میرے پاس پانی آئے تو 2 ہی گھونٹ آئے گا تاکہ واپس بچا کے بھیجنا نہ پڑے۔ اور ایک انسان، جنتی انسان کے لیے 70 خادم ہوں گے کہ جنت میں کبھی اس کے پیروں کو دابتے رہیں گے، کبھی اس کا استقبال کرتے رہیں گے۔ لیکن اے مسلمانوں، جنت کی یہ بہاریں سننے کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم جنت میں جائیں گے یہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ یہ بھی سنتے چلو کہ اگر کوئی گنہگار بندہ ہے، اگر کوئی بدکار بندہ ہے تو اسے جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ جہنم کی آگ کیسے ہوگی؟ دنیا کی آگ آپ نے دیکھی ہوگی، دنیا کے آگ کے کئی 100 گنا زائد جہنم کی آگ ہوگی۔ جہنم میں گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، ہر گناہ کو کاٹنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ کچھ بندے تو ایسے ہوں گے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کے گناہ کی انہیں سزا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں کیا کیا جائے گا؟ اس کے کوڑے مارے جائیں گے، فرشتے اس کے اوپر کوڑے برساتے رہیں گے۔ اس کی کھالیں کھینچی جانے لگی، اس کی بالوں کو آگ کے لوہے سے کاٹ دیا جائے گا، اس کے چمڑے کو ادھیڑ دیا جائے گا۔ اگر ایک ہتھوڑا فرشتہ مار دے تو وہیں پہ بالکل چکنا چور ہو جائے گا، اللہ پھر اسے زندہ کر دے گا۔ ایسے ہی اس کو عذاب دیتا جائے گا۔ اے میرے عزیزو، اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ تم صبح و شام جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے رہنا، اللہم اجرنی من النار کی صدائیں بلند کرتے رہنا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں پیارو کہ جب تم صبح کرو تو تم اپنے لب پہ اللہم اجرنی من النار کی صدائیں بلند کرتے رہو، جب تم شام کرو تو اللہم اجرنی من النار کہتے رہو۔ چلتے چلتے درود کی کثرت کرو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، توبہ و استغفار کرتے رہو، اس لیے کہ اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ لوگ آج زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ زندگی ہماری دنیا ہی تک محدود ہے۔ نہیں، تم کو موت بھی آئے گی، تم کو مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد تمہیں دفنایا بھی جائے گا، تمہیں لوگ اٹھا کے قبرستان میں دفن کریں گے، تمہارے پاس وہ فرشتے آئیں گے جس کی
نشاندہی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ وہ کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ اسودان ارزقان، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے لاش کو جب زمین میں رکھ دیا جاتا ہے تو دو کالے کالے بال والے فرشتے جو بڑے بڑے دانت اور نیلی نیلی آنکھ والے فرشتے ہوں گے، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، وہ زمین کو اپنی دانتوں سے چیر کر اندر جائیں گے، ان کے بال زمین تک سہراتے رہیں گے، وہ مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، اس سے کہیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس سے تین سوال کریں گے۔ اگر بندہ مومن ہوگا تب تو تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا، لیکن اگر منافق ہوگا کافر ہوگا تو وہ ہر جواب میں کہے گا ہا ہا لا ادری، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، میں تو وہی کہتا تھا جو ہمارے بڑے کہتے تھے، جو اشرف علی تھانوی کہتے تھے، جو اسماعیل دہلوی کہتے تھے، جو رشید احمد گنگوہی کہتے تھے، جو ہمارے بڑے کہتے تھے وہ بھی میں بھی کہتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے تو ٹھیک ہے، اگر تو نبی کا وفادار نہیں ہے تو پھر تیرے لیے کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کے قبر کو تنگ کر دیا جائے، مٹی کو سمیٹ دیا جائے، قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، مردے کی پسلی ادھر سے ادھر ہو جائے گی، اور اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ سانپ کو مسلط فرما دے گا۔ اس سانپ کا نام کیا ہے؟ اس سانپ کا نام ہے تنین۔ یہ سانپ کیسا سانپ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تنین سانپ اگر دنیا کے پہاڑ پہ ایک پھونک مار دے تو پھونک مارتے ہی پورے پہاڑ ریزہ ریزہ چور چور ہو جائیں گے۔ وہ سانپ 99 مرتبہ کافروں مشرکوں کو منافقوں کو ڈستا رہے گا۔ بڑی تکلیف یہ ہوگی۔ اے مسلمانوں، آج جو ہم گناہ کر رہے ہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ گناہ ہم کو کل نقصان نہیں دے گا، ضرور دے گا، اور جو نیک کام کر رہے ہو یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ نہ دے گا، ضرور فائدہ دے گا، کیونکہ جو گناہ ہوا کرتے ہیں وہ قبر میں کبھی بچھو کے شکل میں آئے گا۔ آپ نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو سانپ کے شکل میں آئے گا، کوئی گناہ کیا ہے جانور کے شکل میں آئے گا، لیکن اگر آپ کوئی نیک کام کیے رہیں گے تو رحمت کی شکل میں آئے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کو صحیح مخارج جو صفات کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اور جو بھیڑ اور دمبوں کو ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ قربانی اس کے لیے سواری بن کے کل جنت میں آئیں گے، اس کے قبر میں اس کا ہیلپ کریں گے۔ اے مسلمانوں، گناہ سے بچ جاؤ، اس لیے کہ گناہ کرو گے تو یہ گناہ کل تمہارے سامنے کتے کی شکل میں قبر میں آئے گا، اس لیے گناہ سے بچ جاؤ۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا چلوں، میرے ذہن میں باتیں آتی جا رہی ہیں۔ تفسیر روح البیان کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا تھا، وہ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک کتے پہ پڑ جاتی ہے، اس نے کتے کو اٹھایا، کنکر سے لاٹھی سے مار دیا، مارنے کے بعد کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے اس بچے کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ کتا اس کے قبر میں بہت خوفناک شکل میں آیا تھا، وہاں پہ آ کر اسے بھونک رہا تھا، اس کے گوشت کو نوچ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے بچے، تمہارے ساتھ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کتے کو دنیا میں ایک اینٹ سے کھینچ کر مارا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج مجھے یہاں پہ سزا دی جا رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کسی جانور پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے اور رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ نے آج بندے پہ رحم کیا تو کل اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غریب پہ رحم کرو، مسکین پہ رحم کرو، فقراء پہ رحم کرو۔ اگر آپ رحم کرو گے تو کل تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ آج تم اپنے مال سے غریبوں کو خوش کر دو گے تو کل اللہ اپنی رحمت سے تم کو خوش کر دے گا۔ اللہ کی رضا چاہو مسلمانوں، خدا کی رضا چاہو، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ زندگی گزارو، اس لیے کہ نبی کے اسوہ حسنہ پہ زندگی گزارنا یہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ میں جان رہا ہوں کہ کافی دیر تقریر ہو گئی، گفتگو ہو گئی، آج کی یہ میری تیسری تقریر تھی اور ایسے بول بول کے آ رہا ہوں۔ آپ دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کی صحت و سلامتی فرمائے۔ اب میں آپ کے پاس سے رخصت ہو رہا ہوں،
اگر میری تقریر میں کوئی لغزش خطا ہو گئی تو اس سے